बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर किया करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस किया करें। आपका शुक्रिया। हमारे मुल्क की सियासी तारीख़ हादसात से, सानहात से भरी पड़ी है और हमारे मुल्क में सबसे वल्नरेबल जो मखलूक है, मैं मुल्क की सतह की बात कर रहा हूँ, वैसे तो गरीब हैं बेचारे, लेकिन सियासतदान और जानबूझकर वो ऐसे पेशे का इंतखाब करते हैं। ज़ाहिर है उसमें फ़वाइद भी बहुत हैं, उसमें मज़े भी बहुत हैं, उसमें मसाइल भी बहुत हैं, उसमें अज़ियतें भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन फिर भी इस क्या कहते हैं पुरखार मैदान में सियासतदान अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती धकेल के इस मैदान में नहीं लाता। हमारे मुल्क की ये तारीख़ है कि इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को उसका तख्ता उल्टा गया, उस पर कत्ल का मुकदमा एक बेबुनियाद, उसमें भी कि अबैटमेंट यानी इमा पर इसके कत्ल किया गया, उसमें सज़ाए मौत सुना दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। एक वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो मरहूम के साथ जो हशर हुआ वो भी आप जानते हैं। उसके बाद एक कितार है वज़ीर आज़मों की, किसी का तख्ता उलट दिया गया, उसके बाद गिरफ़्तार किया गया, किसी को जलावतन किया गया और किसी सिटिंग वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में बुलाया, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट 30 सेकंड की सज़ा दी, 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। दूसरे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को अदालत में तलब किया गया। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की मिसाल आपके सामने है। अब मेरा ख़्याल है शायद खाकान अब्बासी को भी एक आध मरतबा अदालत में तलब किया गया था। तो सियासतदान बेचारे हमेशा, और आपको पता है कि बाज़ जर्नैलों को एक आध मरतबा, रिटायर्ड जर्नैलों को एक आध मरतबा तलब किया गया, लेकिन उसके बाद किसी की ना हिम्मत थी ना जुर्रत थी। ये हमारी हालिया तारीख़ का हिस्सा है, मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 10-12 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। फिर एक आमिर को अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया, परवेज़ मुशर्रफ को, और अलमिया देखें, तमाशा देखें, उस अदालत को ही ये मौजूदा जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन पर बेतहाशा रेफरेंसेस हैं करप्शन के और इख्तियारात से तजावुज़ और पता नहीं आमदन से ज़ायद असासे और मिसकांडक्ट का वैसे उर्दू में जो तर्जुमा है वो बदअमली है, मिसकांडक्ट बदअमली, यानी इन पर ये इल्ज़ामात हैं। इन्होंने वो अदालत ही ख़त्म कर दी जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत दी थी। और ये तमहीद बांधने का एक मकसद है कि वो जो आपके इल्म में है कि फैज़ाबाद धरना केस का अमल दरामद और कौन इसका ज़िम्मेदार था, हाल ही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक हदायत की कि ये हुकूमत एक कमीशन बनाए। वो कमीशन बनाया गया, 3 रुकनी कमीशन है, उसमें 2 रिटायर्ड IG साहिबान हैं, एक हाज़िर सर्विस एडिशनल सेक्रेटरी हैं दाखिला के। उस कमीशन ने जिन लोगों को तलब करना था और जो लोग पेश हो चुके हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं, साबिक़ उस वक्त के वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल शामिल हैं, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद शामिल हैं, उस वक्त के IG, उस वक्त के पंजाब के वज़ीर कानून जिन्हें वज़ीर दाखिला भी कहा जाता है, राना सनाउल्लाह शामिल हैं। ये सब के सब कमीशन में पेश हो चुके हैं। आज या कल तलबी है साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, जो कि उस वक्त धरने के वक्त वो 2017 में वो पंजाब के वज़ीर आला थे, उनकी भी तलबी है, कमीशन ने उनको तलब किया है। लेकिन तमाशा देखिए, यानी हमारे मुल्क में कानून बालादस्त कहते तो हैं, लेकिन बालादस्तों के लिए कानून बालादस्त नहीं है। कानून
ان کے گھر کی باندی بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے وہ لوگ جو بالادست ہیں یا بالادست رہے ہیں، اب بھی ان کی بالادستی بظاہر ہمیں نظر آتی ہے۔ اب اسی کمیشن نے، انکوائری کمیشن نے، سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت فیض آباد دھرنے کے وقت تھے ڈی جی سی، ان کو طلب کیا پہلے 13 یا 14 دسمبر کو، وہ بتایا گیا کہ جی وہ نوٹس ان کو موصول نہیں ہوا۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھجوایا گیا اور ان کو 28 یا 29 دسمبر کو طلب کیا گیا، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ آج میرا خیال ہے 3 جنوری ہے، 2 جنوری کو انہیں دوبارہ نوٹس کی تعمیل ہوئی، سمن کی تعمیل ہوئی، دوبارہ طلب کیا گیا 11:30 بجے یا 10:30 بجے اسلام آباد میں، وہ دوبارہ پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی میں ایسے کمیشن کو بھاڑ میں جائے جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہاں شاید کمیشن کے بھی پر جلتے ہیں۔ اب خبریں یہ ہیں کہ ان سے ویڈیو لنک پر بیان لیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حالانکہ یہ جو انکوائری کمیشن ہوتے ہیں، ان کے جو ٹی او آرز ہوتے ہیں، کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص بیماری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے وہ خود کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتا، تو کمیشن جو ہے وہ خود جائے گا، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ خود جائیں گے اس کے گھر پہ، ہاسپٹل پہ، جہاں پر بھی وہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کمیشن عمران خان کو بھی طلب کرے گا، جو کہ اس وقت اس دھرنے کے حامی تھے اور اس دھرنے میں گئے تھے اپنی اظہار یکجہتی کے لیے۔ خادم حسین رضوی اللہ تحریک کے لبیک والا جو دھرنا تھا، تو جیسے فیض آباد دھرنے کے نام سے جانتے ہیں، اب فیض حمید اور فیض آباد دھرنا۔ تو اگر عمران خان کو بھی کمیشن طلب کرتا ہے تو ظاہر ہے عمران خان تو اس وقت پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، تو کمیشن ان کے پاس جیل میں جائے گا ان کا بیان قلم بند کرنے کے لیے۔ ان پہ جو بھی سوال پوچھیں گے کہ جی آپ کا اس وقت کیا رول تھا، آپ کیوں گئے تھے دھرنے میں، آپ نے اظہار یکجہتی کیوں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ عمران خان کے دور میں جب دھرنا دیا گیا تو کس قدر تشدد کیا گیا، کتنی لاشیں گریں۔ تو اب کمیشن کا یہ ہے کہ وہ ان کے گھر بھی جا سکتا ہے، چکوال میں، اسلام آباد میں، جہاں پر بھی وہ رہائش پذیر ہیں۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کل موصوف جو ہیں یعنی فیض حمید، وہ کل اسلام آباد میں موجود تھے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جاؤ، تمہاری یہ جرت، یہ مجال کہ میں سابق ریٹائرڈ آئی جیز کے سامنے پیش ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری کے سامنے پیش ہوں، میں خود لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رولز آر فار فولز، وائز مین میک اٹ اینڈ بریک اٹ، یعنی اصول یا ضابطے یا قوانین یہ ہم جیسے فولز کے لیے ہے۔ جو لوگ اس کو بناتے ہیں وہی اس کو توڑتے ہیں، وہی اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ یہ انگریزی کا ایک مقولہ کہہ لیں، ضرب المثل کہہ لیں، محاورہ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر، اب مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف بھی اس کمیشن میں پیش ہوں گے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن سیاستدانوں کو یہ سوال تو پوچھنا چاہیے اس کمیشن سے کہ حضور سابق وزیر اعظم، وزرائے اعظم کو آپ طلب کر سکتے ہیں اور وہ حاضر ہوتے ہیں، سابق وزیر داخلہ کو آپ طلب کرتے ہیں اور وہ حاضر ہوتا ہے، دیگر گریڈ 22 کے سابق آفیسر فواد حسن فواد کو آپ طلب کرتے ہیں اور وہ حاضر ہوتا ہے، اور گریڈ 21 کا ریٹائرڈ آفیسر جس کا تعلق فوج سے ہے اس کو آپ طلب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ بھاڑ میں جاؤ، جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں میں کمیشن۔ اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور جب تک اس ملک میں قانون کی عملداری ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہوگی تو کیا ہے پھر اس ملک میں۔ کل میرے جیسا بندہ، اچھا یہ اسی سے یاد آیا ایبٹ آباد کمیشن جو تھا وہ اسامہ بن لادن والا، اس میں اس ناچیز کو بھی طلب کیا گیا، اور میں نے حقیقت بتا رہا ہوں،
میں نے اس لیے انکار کیا کہ میرا ادارہ جیو جس کے ساتھ میں وابستہ تھا اور ہوں، انہوں نے مجھے کہا جی ایک جرنلسٹ کا کام رپورٹ کرنا ہے، آپ نے رپورٹ کی، آپ نے کمیشن میں کسی قسم کی کوئی گواہی نہیں دینی۔ اب میں نے ایک مرتبہ ریفیوز کیا، مجھے مقامی پولیس افسران نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے کہا میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ادارہ مجھے نہیں، اس نے اجازت نہیں دی کہ میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ تو اس کے بعد خیر میری جسٹس جاوید اقبال سے اور کمیشن کے دیگر لوگوں سے ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ ایک غیر رسمی ملاقات تھی، اس میں نے بیان قلم بند نہیں کروایا، اور جب یہ غیر رسمی ملاقات تھی تو اس میں اور بھی ہمارے جرنلسٹ دوست موجود تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم جب ایک طاقتور شخص کسی طاقتور عہدے پر براجمان رہا ہے، جب ہم اس کو کمیشن میں نہیں بلا سکتے تو پھر سیاستدانوں کو کیوں؟ اب دیکھیں گے کہ اگر وہ ان کو ایک اور نوٹس کیا جائے گا، وہ آتے ہیں نہیں آتے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ کمیشن اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گا کہ جناب ہم نے جنرل فیاض حمید کو بلایا، جو کہ لینچ پن، جو کہ مرکزی کردار، ماسٹر مائنڈ اس دھرنے کا، اس کو بلایا، وہ نہیں حاضر ہوا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ پھر ہم دیکھیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، پھر ظاہر ہے ان کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو عدالت میں بلانا پڑے گا، وہاں پھر وہ سوالات ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو کاروائیاں عدالت آج کل براہ راست نشر کر رہی ہے، پھر قوم کو پتہ چلے گا کہ فیاض حمید کا اس دوران کیا کردار تھا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جب بال کی کھال اتارتے ہیں، کریدتے ہیں، تو کل جس طرح شعیب شاہین کو، پی ٹی آئی کے وکیل کو، انہوں نے اعتزاز احسن کے وکیل کو انہوں نے بالکل لاجواب کر دیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ تو پھر اگر فیاض حمید نے قاضی فائز عیسیٰ کی کویسچننگ سے بچنا ہے تو کمیشن کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، ورنہ ہم لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب آئے واش ہے۔ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے ڈومین ہیں جہاں پر جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کے پر جلتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کمین سمجھ کے ایسے کمیشنز کے سامنے نہ پہلے پیش ہوئے ہیں، نہ اب ہو رہے ہیں، نہ شاید آئندہ ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔